یہ تو وہ چادر ہے جو میرے سر پہ رکھو تو خدا مجھے جنتی بنا دے. اٹھا لو چادر مبارک کو، اٹھا لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو، چادر کو چوم لو. سب نے چادر کو چوما، سب کو کہا چادر کو اپنے سر پہ رکھو اور سر پہ رکھتے ہوئے نبی کے دربار میں چلو. پڑھیں گے بھائی، دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. آج آپ کو کلمے پر ایک واقعہ سنا دو، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سنیں گے واقعہ، سنیں گے. ارے میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، سنیں گے. اور یہ واقعہ میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستوں، یہ واقعہ آپ ابھی سنو، سن کے چلے جانا، لیکن میں نے کام کیا وہ کام آپ بھی کرنا. جب رات کے سناٹے میں اٹھو نا، آنکھ کھلے نا، اس وقت اس واقعے کو سوچنا اور بستر پر کروٹ لیتے لیتے رونا. اللہ اس رونے پر ہماری مغفرت کر دے گا انشاءاللہ. بہت عجیب واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں. مدینے پاک میں، کہاں پر؟ اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. مدینے پاک میں سننا، بہت توجہ سے سننا. مدینے پاک میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ، بھائی ابھی درود پڑھنا ہے ذرا بلند آواز سے. بھائی مدینے پاک میں سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ساتم تشریف فرمائے. ہمارے آقا ساتم تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ بولو. بھائی حضرت جبرائیل آتے تھے نا، ارے بولو نا، آتے تھے نا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا او مدینے میں ایک آدمی ہے، مدینے میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے داحیہ. بولو کیا نام ہے؟ داحیہ. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں، لیکن بہت پیارا نام ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ مدینے پاک میں ایک آدمی ہے، اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جن کا نام داحیہ ہے، وہ آپ کے دربار میں آ رہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا داحیہ آپ کے دربار میں آ رہے، اور اکیلے نہیں آ رہے، وہ اپنی قوم کے سردار ہے، اپنے خاندان کے سردار ہے. وہ 700 آدمی کو لے کر آ رہے اور تھوڑی دیر میں پہنچیں گے اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. میرے دوستوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا. حدیث پاک میں لکھا تحلل وجہہ بشرا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور ہمارے نبی نے خوشی سے کہا جبرائیل داحیہ آ رہے، داحیہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، داحیہ آ رہے، اکیلے نہیں آ رہے، 700 آدمی کو لے کر آ رہے ہیں. اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، یہ یہاں پر ایمان قبول کرتے جائیں گے، ان کی عورتیں گھروں میں ایمان قبول کرتی چلی جائے گی. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا، اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا جاؤ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ. ارے داحیہ آ رہے ہیں، سب کو بلا کر لاؤ. ابو بکر کو بھی بلاؤ، عمر کو بھی بلاؤ، عثمان کو بھی بلاؤ، علی کو بھی بلاؤ، عبداللہ ابن مسعود کو بھی بلاؤ، صہیب کو بھی بلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ بلاؤ، جتنوں کو بلا سکے. پوری مسجد نبوی گچا گچ جمع ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا دروازے پر کھڑے رہو، جب داحیہ پر نظر پڑے تو مجھے خبر کرنا، اس لیے کہ ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت بلال دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول بہت دور ہے لیکن آ رہے، اسی طرف آ رہے. اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم داحیہ آ رہے اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے، سب آ رہے. میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی کے پاس چادر مبارک. بھائی ہمارے نبی کی چادر مبارک ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی چوڑی چادر مبارک. ہمارے نبی نے کہا بلال لے کے جاؤ جاؤ، چادر بچھا دو، چادر بچھا دو، آج داحیہ آئیں گے تو میری چادر مبارک پر چلتے ہوئے آ جائیں گے. میرے دوستو، ہمارے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ ارے بولو نا، ساتھ میں بولو کوئی چادر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت بلال کو دے دی اور صحابہ کو دے دی، کہا راستے میں بچھا دو. ارے راستے میں بچھا دو، اس لیے کہ وہ آدمی آ رہے جن کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہوا ہے. اور داحیہ اکیلے نہیں آ رہے، 700 آ رہے، سب میری چادر پر چلتے ہوئے آئیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا حکم ملا، آپ نے چادر مبارک کو یوں بچھا دیا. اب حضرت داحیہ آتے گئے. جب حضرت داحیہ قریب آئے، نبی کی چادر مبارک کو بچھا ہوا دیکھا. وہ داحیہ تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو دیکھا، حضرت داحیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی، آپ کی چادر اس کے لائق نہیں کہ میں اپنے پاؤں کو اس میں رکھوں. یہ تو وہ چادر ہے جو میرے سر پہ رکھوں تو خدا مجھے جنتی بنا دے. حضرت داحیہ نے اپنے ساتھ میں 700 آدمی تھے، سب کو کہا چادر مبارک کو اٹھا لو، اٹھا لو، چادر مبارک کو اٹھا لو. جب 700 نے مل کر چادر
سینے سے لگا لو، یہ سینے سے لگے گا، ایمان دل میں جم جائے گا. اس کے بعد ہمارے نبی، اس کے بعد حضرت داہیہ نے کہا چادر کو چوم لو. سب نے چادر کو چوما، سب کو کہا چادر کو اپنے سر پہ رکھو، اور سر پہ رکھتے ہوئے نبی کے دربار میں چلو. سب نے چادر کو سر پر رکھا اور نبی کے دربار میں چلے. ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، حضرت داہیہ آئے، نبی کے سینے مبارک سے لگے اور ایک اعلان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو، کاش ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اس کے آخری جملے جو ہمارے دل کو ہلا دینے والے. حضرت داہیہ نے ایمان قبول کر لیا. ارے 700 صحابہ نے ایمان قبول کر لیا اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں. ابھی خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں کہ وہی داہیہ، حضرت داہیہ، کیا کہو گے؟ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہوں نے تلوار نکالی. بولو، انہوں نے چمکتی ہوئی تلوار نکالی، آنکھوں میں آنسو ہے، اور اللہ کے رسول کو کہا یہ تلوار لیجئے، تلوار لیجئے، میری گردن اڑا دیجئے. ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں، اللہ نے تمہارے ایمان کی خبر دی اور تم تلوار نکالتے ہو اور مجھے دیتے ہو کہ میں تمہاری گردن کو اڑاؤں. ارے جس کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو جائے، جس کی ہدایت کا فیصلہ رب مصطفیٰ کرے، کیا مصطفیٰ اس کی گردن کو اڑا ہے؟ وہ حضرت داہیہ کہتے نہیں اللہ کے رسول، میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کہ تلوار لیجئے میری گردن اڑا دے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. حضرت داہیہ کہتے میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول آپ میری گردن اڑا دے، مگر اس شرط پہ اڑا دے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے. جو گناہ میں نے کیا اللہ اسے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو زمین پر رکھا، کہا داہیہ کیسی باتیں کرتے ہو، کون سا گناہ تم نے کیا؟ حضرت داہیہ نے کہا مجھے پورے مجمع کے درمیان میں مت پوچھو، مجھے شرمندہ مت کرو، اس لیے کہ مدینے پاک کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی پاپی نہیں، مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں، مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. اللہ کے رسول تلوار اٹھائے، میری گردن اڑا دے، میری گردن اڑا دے، اس لیے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا، بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا. اللہ کے رسول اور سارے صحابہ سناٹا چھا گیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ. حضرت داہیہ نے کہا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں بتاؤں میں نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ بتاؤ. حضرت داہیہ نے کہنا شروع کیا، کہا میں میری قوم کا سردار تھا، میں میری قوم کا اب بھی سردار ہوں. حضرت داہیہ نے کہا میری قوم میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، حضرت داہیہ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی جب لڑکی پیدا ہوئی مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہو، میرا فخر یہ تھا کہ میرے خاندان میں لڑکا پیدا ہو. اس لیے میرے قوم میں اور میرے خاندان میں جب بھی لڑکی پیدا ہوئی، داہیہ کہتے ہیں مجھے ابھی بھی کان میں آواز آتی ہے، میں ماں کے پاس جاتا تھا، اس کی گود سے لڑکی کو چھین لیتا تھا، وہ ماں چلاتی تھی میری بیٹی کو مت لے جاؤ، میری بیٹی کو مت لے جاؤ. وہ ماں یہاں تک کہتی تھی ایک مرتبہ دودھ پلانے دو، اس کے بعد بیٹی کو لے کر جاؤ. لیکن داہیہ کہتے ہیں میں ظالم تھا، میں ہر ماں کی ممتا کو چھین گیا، اس کی بچی کو چھین گیا اور جنگل میں لے جاتا، ایک بڑا کھڈا کھودتا اور اس میں اس بچی کو ڈال دیتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا. اللہ کے رسول 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا، 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا. اور حضرت داہیہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج جب میں نے کلمہ پڑھا مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے، مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے. جب میں ماں کی گود سے بچی کو چھینتا تھا تو ماں چلاتی تھی اور چلا کر کہتی تھی داہیہ میری بچی کو آج مت لے جا، 2 دن کے بعد لے جانا. کوئی ماں کہتی تھی دودھ پلانے کا موقع دے دے پھر بچی کو لے جانا. داہیہ کہتے میں جب بچی کو زندہ زمین میں ڈالتا تھا اور وہ طرف کر چلاتی تھی وہ سب چلانا مجھے یاد آتا. اللہ کے رسول تلوار اٹھائیے، میری گردن اڑا دیجیے تاکہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے کہ 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفن کر دیا. اور میرے دوستو ایک بات بتاتا چلو، عربوں کے یہاں رواج تھا لڑکی پیدا ہوتی تو زمین میں زندہ دفن کر دیتے. ہاں لڑکی پیدا ہو نا، جب باپ کو بولو لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ کالا کالا ہو جائے، اور لڑکا پیدا ہوا تو خوشی کے مارے چمکنے لگے. میرے دوستو وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق پورا پہنچا دیا، وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کی. کاش آج اسلام کا قانون زندہ ہوتا،
تو ہم میڈیا پر وہ خبر نہ دیکھتے جو دیکھنے کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. میرے دوستو، جب لڑکی پیدا ہوتی تھی مکہ میں، باپ کا چہرہ کالا ہوتا تھا. قرآن کریم نے منع کر دیا. قرآن کریم نے کہا کالا مت ہو، بلکہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کی صحیح تربیت کر لے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ دونوں کو جنت نصیب کر دے گا. قرآن کریم میں 14واں پارہ، میرا ساتھ دو گے؟ بولو کون سا پارہ؟ میری مجمع خاموش ہے، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان کے چہرے کالے ہو جائے، یہ غصے میں بھڑک جائے اور اپنے چہرے کو چھپانے لگے. میرے دوستو، حضرت داہیہ نے اللہ کے رسول کے سامنے روتے روتے کہا ابھی میں نے کلمہ پڑھا، مجھے وہ عورتوں کے رونے کی آواز آتی، وہ ماں کی ممتا کی آواز آتی. میں نے 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیا. میرے دوستو، جب حضرت داہیہ نے یہ کہا سناٹا چھا گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سارے لوگ رونے لگے، داہیہ بھی رونے لگے. میرے دوستو کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ کہو. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا میرے پیارے نبی آپ نہ روئے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ نہ روئے، اور داہیہ کو بھی کہے کہ نہ روئے، اس لیے کہ آج اللہ آسمانوں سے داہیہ کو سلام پہنچا رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ بولو. کہا داہیہ کو بھی کہو نہ روئے، اللہ آسمان سے سلام پہنچاتا ہے. اور صرف داہیہ نہیں، اللہ نے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کیا. کوئی گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. ہمارے نبی نے زبان مبارک سے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. ایک بار کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ نے کہا داہیہ کو سلام کہو اور کہو ان کے کلمے نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. میرے دوستو، جب یہ بات آئی ہے سارے صحابہ اب بھی رو رہے مگر خوشی کے آنسو رو رہے. ایک صحابی قریب آئے، کہا اللہ کے رسول سننا. ایک صحابی قریب آئے، اللہ کے رسول یہ داہیہ نے ایک کلمہ پڑھا، داہیہ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، سب گناہ معاف، سب گناہ معاف. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب گناہ معاف. تو وہ صحابی نے کہا جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو سب گناہ معاف. تو ہم نے تو بچپن میں بھی کلمہ پڑھا، ہم نے جوانی میں بھی کلمہ پڑھا، اور ہم تو کلمہ پڑھتے رہیں گے. تو ہمارے گناہ، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے.